أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی ہاتھ پھیلانے میں محتاج
جو کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، بزرگی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے، جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک ہے۔ غوث اعظم، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ سارے اوصاف میرے اللہ دے نے، بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب، درود و سلام امام اعظم، پیغمبر اعظم، امام المجاہدین، امام المرسلین، سید الصالحین، شفیع المذنبین، نبی رحمت للعالمین، آمنہ دلال سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ میرے عزیز بھائیو، میں بہت خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ آج عائشہ مسجد فیصل آباد دے ممبر تے اللہ نے میں طالب علم نو کھڑا ہون دی توفیق عطا کی تھی، اور میں شکر گزار ہاں اپنے اللہ دا اور انہاں تو بعد اپنے بزرگاں دا، اللہ دے ولی محترم المقام حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہاں نے میں طالب علم نو موقع عطا کیتا ہے۔ خطبہ جمعۃ المبارک دی نشست ہے، وقت بڑا مختصر ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند معروضات تہاڈی گوش گزار کرنا چاہاں گا، اور پھر دعا کراں گا کہ مالک کائنات مینوں اور تمام احباب نو جو کچھ میں بیان کراں قرآن و سنت جو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، میں تمہیدی طور تے ایک دو بات کہاں گا، پھر انشاءاللہ اپنی بات دا آغاز کرنا۔ اسی جتنے نوجوان آئیں یا بزرگ آئیں یا ماما بہنہ آئیں نے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام بڑی دور تک جائے گا، لوگ سنن گے انشاءاللہ۔ بس میں ابتدائی طور تے یہ ہوئی جملہ کہاں گا کہ سانو سارے انو اللہ دی توحید دے معاملے چ غیرت مند ہونا چاہیے۔ جس طرح سی گھر دے معاملے چ غیرت مند آ، بیٹی دے معاملے چ، ماں دے معاملے چ، بہو دے معاملے چ، بیوی دے معاملے چ، نواسی دوتری پوتری دے معاملے، جس طرح ساڈی غیرت سانو اجاگر کر دی ہے، جب اللہ دی توحید دی بات آئے، اللہ دی یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی، اللہ دی ربوبیت آئے، تے سانو اللہ دی توحید دے معاملے چ بھی سانو ساریاں نو سب تو بڑا غیرت مند ہونا چاہیے۔ اور جڑا اللہ دی توحید دے معاملے چ غیرت مند نہیں ہوندا، اللہ دی قسم صحیح معنی جو غیرت مند ہوندا ہی نہیں۔ غیرت اصل وہی ہے جو سانو رب دے قرآن نے دیتی ہے، محمد الرسول اللہ دے فرمان نے دیتی ہے، اور کائنات دے کسے شخص دے اندر بھی اللہ دے فضل و کرم دے نال اتنا سٹیمنا اور طاقت نہیں ہے کہ جو شخص اس بات تے اتفاق نہ کرے کہ اللہ دی دھرتی دے اوپر سب تو زیادہ اگر کوئی غیرت والی ذات ہے تو میرے اللہ دی ذات ہے، اور اللہ تو بعد اس اللہ دی دھرتی تے اگر غیرت دا پیکر، غیرت دا منبع ہے تو او آمنہ دے لال سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اللہ دے پیغمبر تو بعد اس اللہ دی دھرتی تے اگر غیرت دیا مثالاں نے تو میرے پیغمبر دی اصحاب نے، از اللہ دے پیغمبر دی اصحاب تو بعد اگر غیرت دیا مثالاں نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ او ساڈے اسلاف نے جنہاں نو اللہ نے غیرت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے عزیز بھائیو، توجہ کرنا، غور کرنا، آج ساڈے معاشرے دے اندر بے شمار ایسے جملے نے جو دن با دن پروان چڑھ دے چلے جا رہے نے، آج ایسیاں باتاں نے جو ساڈے معاشرے دے اندر دن با دن پروان چڑھ دیاں جا رہی نے، آج ایسے لوگ دیکھنے دے نظر آ رہے نے جنہ دیاں گڈیاں پیچھے ایسے خطرناک جملے نے، اللہ دی قسم غیرت بندہ پڑھ کے، غیرت مند بندہ پڑھ کے کدی برداشت نہیں کردا، ہائے اللہ
تیرے معاملے دے اندر آج امت مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جہالت ہے، اتنا اندھیرا ہے، ایسے حالات ہو چکے نے۔ غور کرنا، توجہ کرنا میرے پیارے عزیز بھائیو، اگر اسی توحید دا آغاز کرنا ہے تو عالم ارواح تو کرنا ہے۔ عالم ارواح کیا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی جتنی ذریت ہے، آدم دے جتنے بیٹے نے، حوا دیاں جتنیاں بیٹیاں نے، جتنے آ چکے نے، جتنے بعد وچ آن گے اور جتنے آ کے جا چکے نے، اللہ نے انہاں ساریاں نال ایک کانفرنس کیتی ہے۔ اللہ نے انہاں نو بلایا، عالم ارواح دے اندر ہر انسان دی روح نو اللہ نے جمع کیتا، اور جمع کر کے عنوان اور ٹائٹل کیا ہے اللہ دی ذات دا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے توحید دے موضوع تے کانفرنس کیتی ہے۔ توحید دے موضوع تے پوری کائنات نو اللہ نے جمع کیتا، اور جمع کر کے اللہ نے میرے کولو، تواڈے کولو، نبیاں کولو، اللہ نے چھوٹیاں کولو، بڑیاں کولو، دنیا دے سارے پیر، چھوٹے بڑے، کالے گورے، بچے نوجوان، مرد عورتاں، ڈاکٹرز، پروفیسر، انجینئر، کوئی فیکٹری دا مالک ہے یا فروٹ دی ریڑی لگان والا ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وزراء نے، حکماء نے، اقتدار کرنے والے نے، یا 3 پیس کوٹ پہن کے قانون دی کرسی تے بیٹھنے والے، اللہ نے ہر انسانیت دے نال وعدہ کیتا ہے۔ وعدہ کیا لیا ہے؟ اللہ فرماندے نے الستو بربکم، دسو میرے بندے میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ہاں؟ الستو بربکم، میرے بندے دسو، نوجوانوں دسو، بزرگوں دسو، وکلاء بتاؤ، ڈاکٹروں دسو، انجینئروں دسو، قبراں تے بیٹھ کے مجاور بننے والوں بتاؤ کہ اللہ نے تم سے وعدہ نہیں لیا؟ الستو بربکم، اور ہوتے تھی سارے نے زبان نہ کھول کے اللہ نے کیا سی؟ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں؟ تو ہی ساڈا مالک ہے، اللہ تو ہی ساڈا خالق ہے، اللہ تو ہی ساڈا غوث ہے، اللہ تو ہی ساڈا لجپال ہے۔ آؤ میرے عزیز بھائیو، ہن آپ ذرا اللہ دا قرآن پڑھیے اور قرآن تے غور کرنا کہ اللہ نے آپ نو بنایا کیڑے مقصد واسطے۔ نمبر 1، نمبر 2 اے غور کرنا ہے کہ آپ نو بنان اندر سب تو نمایاں کردار 100% کردار کیندا ہے؟ کسے پیر دا ہے، کسے ولی دا ہے، یا کسے انجینئر دا ہے؟ نہیں، یہ گلاں آپ نو رب دا قرآن دسے گا۔ اور یقین جانیے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے، بڑی پیاری گل فرمایا کرتے سن کہ جیڑا بندہ قرآن و اخلاص نال ترجمے نال پڑھ لے تے بندے دے لاگے شرک لگ ہی نہیں سکتا، شرک لاگے لگ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ قرآن پڑھ لیے، غور کرنا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دے پاک سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے جبرائیل، عرض کی تھی یا رب جلیل، فرمایا میرا قرآن میرے پیغمبر دے پاک سینے تے جا کر کے نازل فرما دیں گے۔ اللہ جی آرڈر فرمائیے گے۔ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ پیارا پیغام ہے
بڑا پیارا پیغام ہے، بڑا باکمال میسج میری رب دا ہے۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں ہے، او انسانوں کون ہے تانوں بنان والا ہے، کون ہے تانوں پیدا کرن والا ہے؟ اللہ فرماتے نے جتنے موجود نے ہیں تہانوں بھی میں رب نے بنایا ہے، تہاڈے تو پہلے جتنے گزر گئے نے ہیں انہاں نوں بھی میں رب نے بنایا ہے۔ تے آگے اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں ہیں کیا غور نہیں کردے، توجہ نہیں کردے ہیں؟ اے جڑی زمین اللہ نے بچھونا بنا دیتا ہے تے جڑا آسمان میرے رب نے چھت بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے آسمانہ تو بارشاں میں اتاریاں نے ہیں، تہاڈیاں فصلاں میں رب نے پکائیاں نے ہیں۔ اللہ فرماتے نے رزق رب نے میں دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے نے وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بتاؤ کون ہے تمہیں زمین دینے والا؟ بتاؤ کون ہے تمہیں آسمان کی چھت دینے والا؟ اللہ کہتا بتاؤ کون ہے تمہیں بارشیں دینے والا؟ اور کون ہے جو رزق تمہارے گھروں میں پہنچانے والا؟ آج اسی لوگوں نے رب نو پہچانے ہی نہیں ہے۔ سانو اتنا نہیں پتا ساڈا مالک خالق رازق کون ہے؟ جس بندے نو اتنی پہچان نہیں ہے وہ کادا مسلمان ہے؟ رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اور میرے بھائیو ساڈا مالک اللہ ہے۔ سارا کچھ ہے ہی ساڈا رب، رب تو علاوہ ہے کی ساڈا؟ غور کرنا میرے پیارے عزیز بھائیو، توجہ کرنا۔ اگر تھوڑی جی آواز کھل جائے تو کیا ہی بات ہے، تھوڑی جی ہلکی نہیں، توجہ کرنا میرے پیارے عزیز بھائیو، غور کرنا ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، مالک کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مالک کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں ہیں تو ہاڈے تو پہلے میں انسان جنات نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے ہے، اور پھر میں انساناں نو پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے۔ اے ہن جڑی تیسری آیت نا اے بڑی با کمال ہے یار، رب دا قرآن تے سارا ہی با کمال ہے، لیکن اللہ نے تے اخیر کر دیتی ہے۔ اللہ دے قرآن دا 18واں پارہ سورت دا نام ہے سورۃ المؤمنون ہے۔ اللہ فرماندے نے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ میں کہ آواز تیز کر ایسا ہوگی؟ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کرنا میرے پیارے عزیز بھائیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی انسان دا پروسیجر اللہ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کہندا میں تینوں بنایا کیویں، غور کر قرآن تے۔ انسان بن رہا ہے، بندہ بن رہا ہے، ماں دے شکم اندر اللہ بچہ تیار کر رہا ہے۔ اللہ میں تیری عظمت تے قربان جاواں، بچہ تو ماں دے پیٹ چ تیار کرنا ہے، طریقہ سارا قرآن چ دس دیتا ہے، سارا طریقہ اول تا آخر کمپلیٹ اللہ نے پروسیجر اپنے قرآن چ بیان کیتا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ثم خلقنا النطفہ۔ اے انسان کی شے سے تو تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری ویلیو کیا ہے؟ اتنی بڑی ذات نال شرک کرنا تیری حیثیت کیا ہے؟ اتنی بڑی ذات دا شریکہ بنانا ہے، تیری اہمیت کیا چیز ہے؟ تو تیری ویلیو کیا ہے؟ تیری کوئی اتھارٹی نہیں، تو ایک حقیر قطرہ ہے۔ رب کو ڈر کے رہے، اپنی اوقات پہچان، رب دا شریک نہ کسی نو بنا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا، اللہ کہتا ہے ایک نطفہ تھا،
میں رب نے تجھے ماں کے شکم میں ٹھہرا دیا، پھر میں اللہ نے تجھے ایک خون کا قطرہ بنا دیا، ایک خون کے قطرے کے بعد میں اللہ نے تجھے ایک بوٹی بنا دیا، ایک بوٹی کے بعد اللہ کہندا میں تیرے ماں دے پیٹ اندر تیریاں 360 تیرے رب نے میں جوڑ دیتے نے، تیرے جوڑے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کہندا جہو جا میں سونا بنایا اور کوئی دنیا چ لیا کے دے وکھا۔ اچھا فیصلہ آبادی عائشہ مسجد اندر آنے والوں، میں سوال کرنا چاہنا تانوں، خدا را میرا سوال تواڈے تے قرض ہے، ضرور پوچھیا جے لوکاں نوں جا کر کے کہا جے بھائی ایک سوال ہے، جواب حل کرنا ہے اور تسی پوری دیانتداری نال جواب دینا ہے، پوری دیانتداری نال اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو۔ میں تسی جتنے اپنے بڑے بزرگ گزر گئے نے، جتنے باچان کے قیامت دیاں دیواراں تک، آپ سارے نو اللہ نے ماں دے پیٹ اندر بنایا، جدو قطرہ سی، پھر خون، پھر پانی، پھر اللہ نے بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر ایک اللہ نے بچہ تیار کرتا۔ اچھا جدو ماں دے پیٹ اندر اللہ بچے دیاں ہڈیاں جوڑ رہی سی، اللہ دی قسم ہے جس ماں دے پیٹ جوڑ رہی سن اللہ نے تے اس ماں نو بھی نہیں پتہ لگن دیتا، جب اس ماں نو نہیں نا پتہ لگن دیتا تے بچے تیار ہو گیا۔ جب تیار ہویا تسی ذرا ہن دسو کہ اللہ تو علاوہ کسے پیر دا، کسے فقیر دا، کسے ولی دا، کسے قبر دے مجاور دا، کسے گدی نشین دا، کسے انجینئر دا، کسے ڈاکٹر دا، کسے چھوٹے بڑے اسلاف دا، ایماندار لسو ایک رتی برابر بھی کردار ہے بچہ بنان اندر؟ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اونچی بولیے کون ہے؟ جب اللہ ہے تو پھر سجدہ بھی اللہ نے پھبد ہے، جب کیتا رب نے تو پھر رکوع بھی رب نے پھبد ہے، جب بنایا رب نے تو پھر نمازاں قربانیاں حج بھی ساریاں رب واسطے نے، پھر غیر اللہ نو اسی شریک کیوں بنانے ہیں؟ آؤ میرے پیارے عزیز بھائیو غور کرنا، توجہ کرنا ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ہے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا ہے، از انشاءاللہ ہر جگہ تے اعلان پیغامات دین دے رہاں گے ہیں، ہر جگہ تے اللہ دی توحید دا پرچار کر دے رہاں گے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں ہیں میرے تو علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی لجپال نہیں۔ اے پچھلے دنہ دے اندر میں قوالی سن رہا سا، اللہ جاندا گڈی چ لگ رہی سی، کسے بے ایمان نے ایڈی کھچ مار دیتی، سنا دے ان دی کھچ کی کہندا ہے؟ کہندا تقدیر بدلنے والے دا لاہور دے وچ ڈیرا ہے، تو داتا داتا کہندا رہے ہو کدی تے پوچھو کیڑا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ میری توبہ۔ کہندا ساڈیاں تقدیراں لاہور والا بدلدا، لاہور والا بدلدا ہے، ساڈیاں تقدیراں تے ساڈا رب بدلدا ہے، ساڈیاں تقدیراں لاہور والا نہیں بدلدا، آسماناں دا رب بدلدا ہے، ساڈا داتا رب ہے۔ تے میں اللہ دی فضل و کرم دے نال مولانا محمد زین شیخ پوری دی گل بھی کر دیا ہے، مینوں بابا جی یاد آ گئے تے بڑے وجد اندر فرمایا کر دے سن ہے، اور سارے جگ دا داتا اللہ ہے، اور سارے جگ دا داتا اللہ ہے، او دا ڈیرا عرشم اللہ ہے، اور جنہ پھڑ لیا اس دا پلہ ہے، اور جنہ پھڑ لیا اس دا پلہ ہے، او تا لگ گئے پار کنارے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے۔ توجہ کرنا کائنات دے لوگوں رب دا قرآن بولے آئے ہیں، اللہ فرماندے نے خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر اللہ احسن الخالقین۔
بڑی پیاری گل ایک بابا جی ہور کر گئے نے بڑے پیارے جٹ کے انداز اندر فرماندے نے مٹی کولوں اور پانی بنے ہو پھر جوکت جوکوں بوٹی وقت معین شکم مائی دے تیری بن گئی شکل جنوٹی اور بچہ بن کے جگتے آئیں توجہ بچہ بن کے جگتے آئیں ان بنے پھریں لنگوٹی شیر جوانا پھر بڑھڑا ہوئیں تے ان ٹر نہ سکے بن سوٹی اور جو پڑھیا سب بھول گیا تینوں تے تیری سک گئی گردن موٹی دنیا تے زایاں کر لئی ویرا اللہ آخرت کرے نہ کھوٹی میرے پیارے عزیز بھائیو غور کرنا ہے آپانو رب نے بنایا ہے رب نے بنایا میرے اللہ نے بنایا ہے خالق نے بنایا ہے تے عبادت بھی اسے رب دی کرنی چاہی دیئے ہیں توجہ کرنا میرے پیارے عزیز بھائیوں ہیں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرماتے بڑی پیاری گل اللہ دے قرآن دی ہے مالک کائنات نے فرمایا لوگو جی میں مالکاں ایویں رازق بھی میں ہیاں اللہ کہندہ بنان والا بھی میں ہاں تے روٹیاں دین والا بھی میں ہی ہاں تو عمرہ دین والا بھی میں ہی ہاں تو اڈیاں تقدیراں میں بنان والا ہاں تو اڈے نصیب اچھا ہے یا ماڑا ہے میں بنان والا ہاں میرے بندے تیری جنت اور جہنم میرے اللہ دے اختیار اندر ہے تیری زندگی موت دا مالک میں پروردگار ہاں میں تین عمر زیادہ عطا کرا کم عطا کرا اتھارٹی میرے پاس ہے اختیار میرے پاس ہے اور پھر دیکھو میرے پیارے عزیز بھائیو بڑی پیاری گل میں یاد آ گئی بڑی پیاری گل یاد آ گئی آپا سورۃ الفاتحہ پڑھنے ہیں نا سورۃ الفاتحہ ان دے اندر آپا اللہ نال ایک ایگریمنٹ کرنے ہیں کیا کرنے ہیں ایگریمنٹ کرنے ہیں آپا سارے ہی کرنے ہیں جیڑا بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھدا ہے رب نال ایگریمنٹ کردا ہے اللہ نال کچھ وعدے کردا ہے وہ ایک الگ گل ہے مسیتی آپا وعدہ کر لیں تے باہر جا کے پھر جانے ہوتے میری تیری سوچ ہے نا وہ میرا تیرا ظرف ہے نا اللہ دی سوچ کتنی شاندار ہے آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا غور کرنا جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھدا ہے تے اللہ نال گلاں کردا ہے اللہ نال گلاں کردا ہے بندہ بڑے پیارے انداز اندر کہندا الحمدللہ رب العالمین بڑی پیاری بات ہے اللہ کہندا میرے فرشتیو ویکھو میرا بندہ میریاں تعریفاں کر اللہ پتہ کی کہندا ہے آگو جواب بندہ حمدنی عبدی ہے اللہ بڑی خوشی اندر کہندا میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے تے پھر جب بندہ اپنی زبان جو پڑھدا ہے الرحمن الرحیم تے اللہ جواب دیندا ہے اثنا علی عبدی میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے تے جب بندہ پھر کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ مالک یوم الدین تے اللہ جواب اندر کہندا مجدنی ہے مجدنی عبدی ہے میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے تے جب بندہ اپنی زبان جو کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین تے اللہ کہندا ہے ھذا بینی و بینا آئے
اللہ کہندا ہن میرا بندہ میں جانے تے میرا بندہ جانے، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اللہ کہندا ایگریمنٹ سمجھ دیو نا، اللہ کہندا ایگریمنٹ ہو گیا، اگلے معاملے میں جانا تے میرا بندہ جانے۔ جب ایگریمنٹ ہو گیا، بندے نے اللہ نال گل کر لی ہے اور یہ کہہ دیتا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اللہ کہندا اب بندے مانگنا تیرا کام ہے، تیرے سارے کام پورے کرنے تیرا رب دا کام ہے۔ کیونکہ ایگریمنٹ ہو گیا نا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اللہ دا قرآن کتنا شاندار ہے یار، قرآن کتنا پیارا ہے۔ توجہ کرنا میرے پیارے بھائیو، غور کرنا ہے۔ بندہ کہندا ایاک نعبد، یا اللہ تیری عبادت، صرف اللہ تیری عبادت ہے، و ایاک نستعین، اللہ تیرے علاوہ کسی دی عبادت نہیں، اللہ مدد بھی تیرے کو منگنی ہے۔ کہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ بتائیت کی تھی لکھیے، جب تسی بابے عبدالعزیز تو جاؤ اللہ دے گھر بیت اللہ تے پہلی نظر پہن دیئے گے، اللہ جاندہ نال بیت اللہ بھی نظر آئے گا تے نال بیت اللہ دا کالا غلاف بھی نظر آئے گا تے بیت اللہ دے کالے غلاف تے لکھی قرآن دی آیت بھی نظر آئے گی۔ اللہ پاک پیغام دے رہے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ مانا کیا ہے؟ اللہ کہنا میرے پیغمبر میرے بندے تینوں آگے پوچھن گے، انہاں میرے بندیاں نو کہہ دے ہے میرے بندے تیرے کو لان گے اور آ کے تینوں کہیں گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تیرے کو لان گے، نبی تینوں آگے پوچھیں گے اللہ کنا کو دور ہے، تو میرے پیارے نبی میرے بندیاں نو کہہ دی اللہ تو آڑے بڑائی قریب ہے، علم دے لحاظ نال، قدرت دے لحاظ نال، پاور دے لحاظ نال، اللہ اپنی قوت گویائی دے لحاظ نال اللہ بڑائی اپنے بندے دے قریب ہے۔ اللہ دی سماعت بہت لا محدود ہے، اللہ دی بصارت لا محدود ہے، اللہ دی طاقت لا محدود ہے، اللہ دا ہر کام لا محدود ہے۔ میری تیری ایک حد مقرر ہے، اللہ دے کسے کام دی بولو کوئی حد مقرر ہے؟ اللہ دی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اے پیغام بیت اللہ تے لکھیا، سبحان اللہ، رب دا قرآن بھی یہی پیغام دے رہا ہے۔ آؤ میرے پیارے عزیز بھائیو غور کرنا، توجہ کرنا ہے۔ چلو بیت اللہ دی گل آئی تے میں محبت دا پیغام دے دیا ہے، صدقے جاواں قربان جاواں ہے۔ اللہ تیرا مکہ شہر نرالا ہے، اللہ تیرا۔ بھائی ہم تو پیغام توحید کا دیتے ہی دیتے ہیں، اللہ کی قسم بیت اللہ بھی توحید کا پیغام دیتا ہے، بیت اللہ کا غلاف بھی اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے بیت اللہ جو پیغام تاں کر کے توحید آئے گا، اتھی اللہ نے آمنہ دا لال پیدا فرمایا ہے۔ مدینہ بھی توحید دا پیغام دے گا، مدینے دے ہر کام چلا دی توحید نہ، اور اللہ دے فضل نال مکے دے باسی مدینے دے باسی انہاں چوں بھی اللہ دی توحید دی خوشبو نظر آئے گی۔ تے سانو بھی توحید پرست ہونا چاہیے۔ آؤ میرے پیارے عزیز بھائیو توجہ کرنا ہے۔ چلو مکے دی بات آئی تے محبت نال کہہ دیا ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی، جت ٹر دریا لوگو کونین دوالی، مکہ شہر نرالا مدینہ برکتوں والا، مکہ شہر نرالا
مدینہ برکتوں والا ہے انہاں دونے شہران دی انہاں دونے شہران دی رب کیتی رکھوالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اور بڑا پیارا جملہ حرمین چلے جاؤ اکھیں ویکھاؤ کنی سونے آؤ اللہ جڑا رمضان آ رہے اللہ لے جائیں اللہ دی قسم میں تے کئی جگہ تے دعا کی تھی آج بھی آشا مسجد اندر دعا کرنگا میرے اللہ سی دعا کرنے آن 2023 دا حج ساڑھے ساریاں دے نصیبہ اندر کر دے صدقے جاماں قربان جاماں پھر محبت نال کہاں گا حرمین چلے جاؤ اکھیں ویکھاؤ کنی سونے آؤ مناراں وچ گونج دیے مناراں وچ گونج دیے جو اذان بلالی مناراں وچ گونج دیے جو اذان بلالی توجہ کرنا میرے پیارے بھائیوں میں بات عرض کر رہا سی آپ نے ساریاں نو بنان والا اللہ انہوں کہندے نے خالق اللہ اللہ اپنا خالق ہے کہ دل گیا رب دے قرآن اندر اللہ فرماتے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما اللہ کہتا میرے بندے تو نے غور نہیں کیا میں رب جو چاہوں پیدا کروں میں اللہ جو چاہوں ہاں اللہ کہتا میں چاہوں صرف بیٹیاں پیدا کروں میں اللہ چاہوں صرف بیٹے پیدا کروں میں اللہ چاہوں بیٹیاں بھی دوں بیٹے بھی دوں میں اللہ چاہوں کچھ بھی نہ دوں جاؤ جو کرنا کر لیں جاؤ چیلنج ہے تمہارے رب کا قرآن کی آیت بطور چیلنج ہے اللہ کہتا ہے جاؤ جو کرنا کر لیں اچھا کتنے ایسے بھی اولاد نے دعا کرو اللہ اولاد نصیب فرمائے سارا جہان پھر کے پتر لبیا ساری دنیا پھر کے تیاں لبیاں یہ کون دیندہ ہے خالق ہے وہ خالق بیٹھا ہے وہ خالق بیٹھا ہے بڑے بڑے نبی آئے اللہ دی قسم انہوں نے رو رو کے رب کو منگیا ہے تے حضرت موسیٰ نبی پتہ کی کہندے نے ربی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں اللہ جو خیر میرے نصیب میں لکھی اللہ اتار دے تیرا موسیٰ طلبگار ہے بڑے بڑے نبی اپنے آپ نے فقیر کہہ رہے ہیں اللہ دا فقیر سارے نبی اللہ کے فقیر ہیں سارے ولی اللہ کے فقیر ہیں میری تیری کیڑی گل ہے یار میری تیری کیڑی گل آپا تے فقیران دے بھی فقیران خدا دی قسم سارے رب دے در دے فقیر نے اور اللہ تعالیٰ نے کی جگہ تھی کی فرمائے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ کہتا ہے لوگوں پوری کائنات تمہارے رب کی فقیر ہے غنی صرف تمہارا اللہ ہے غنی صرف اللہ ہے آؤ میرے پیارے عزیز بھائیو غور کرنا ہوں گے جدو آپ اللہ نو فقیر ہے جدو آپ اللہ نو کہیں گے یا اللہ سی فقیران پیارے اللہ تو ساڑھا غنی ہے اللہ اپنا غنی آپ کے اے جڑیاں میں گلان کر رہا ہوں اے ساریاں نے آپ کرنیاں نے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ آپ ساریاں کرنیاں نے انشاءاللہ لوگوں نو بھی آپ دسنا ہے اللہ جاندہ میں ایک جگہ دے اے تو آڑے فیصلہ بادی پچھلے دنوں دے اندر پروگرام تے آ رہا میں ایک گڈی تے لکھیا کہتا جو کہیں سے نہ ملے وہ بابے بلے شاہ سے مانگ لیا کر کہو استغفر کیا ہے ٹھیک بات ہے لوگ محبت لکھا لیندے نے بیچارے نہیں پتہ انہوں نے کون بتائے گا کون دسے گا انہوں جو کہیں سے نہ ملے وہ بابے بلے شاہ سے مانگ لیا کر استغفر اللہ ہم انشاءاللہ یہ ظلم کریں گے
ہاتھ اٹھا کے بولو ہم یہ ظلم کریں گے نہیں کریں گے. ہم نے اپنے اللہ سے مانگا تھا، مانگا ہے، مانگتے رہیں گے انشاءاللہ. مانگا تھا، مانگتے ہیں اور انشاءاللہ مانگتے رہیں گے. اور اللہ کو منگنا عبادت ہے. بولو اللہ کو منگنا، اللہ کو منگنا عبادت ہے، اللہ کو منگنا ثواب ہے. اور خدا دی قسم ویکھو آپ کسی کو منگی ایک دفعہ دو دفعہ بندہ اک جاندا لڑ پیندا ہے کہ بندہ بندے کو منگے تے بندہ اکتا جاندا ہے. تے اللہ دی شان اے وے اللہ کہندا نہیں منگے گا تے ناراض ہوواں گا، منگے گا تے میں راضی ہو جاؤں گا، میں تیرے تے راضی ہو جاؤں گا، میرے کو منگ ہے. آؤ میرے پیارے عزیز بھائیو توجہ کرنا، غور کرنا ہوگا. تائیں اللہ دا قرآن اپنے بندے نو پیغام دے رہا میرے بندے تو ہے کم کرنے نے ہے. اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. میں اندہ ترجمہ محبت نال کریا کرنا ہے. کرنے والا بڑے پیارے انداز اندر کہہ گیا خدا تم منگ لے الہ تم منگ لے جے تھوڑے رہ جائے تے ویرے آکی. خدا تم منگ لے خدا تم منگ لے. اوہ یار یہ ساری دعوت بری ہے. اسی کہنے رب کو منگ، یہ ساری دعوت بری ہے. کیا یہ ساڈا پیغام لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں؟ اسی کہنے رب کو منگ، رب جڑا سارے نو دین دے اندے کو منگ. اسی کہہ رہے ہیں رب دا قرآن کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کیا معنی ہے؟ اللہ کہتا پوری کائنات کو پالنے والا صرف ایک ہے. وہ کون ہے؟ وہ رب ہے. رب دا پیغام دے رہے ہیں سانو تے قرآن کہہ رہے ہیں. آؤ میرے پیارے عزیز بھائیو غور کرنا. کئی بندیاں نو بڑا غصہ لگدا ہے بس کلے رب رب دی گل کردے نے. نہ میرے عزیز بھائیو رب نو بائی پاس کرو گے تے عقیدہ ٹھیک نہیں رہے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا. اللہ نو کسی صورت اندر بائی پاس نہیں کرنا. میرے محترم بھائیو محبت دا پیغام دیاں گا خدا تم منگ لے الہ تم منگ لے جے تھوڑے رہ جائے تے ویرے آکی. اتنا ملسی غنی دے در تو اتنا ملسی غنی دے در تو جے لوڑ رہ جائے تے پھر آکی. خدا تم منگ لے الہ تم منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکی. اور ساڈا عقیدہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر دا عقیدہ حضرت علی مولا دا عقیدہ ہے اے تو منگیا پیارے علی نے اے تو منگیا سونے نبی نے اے تو منگیا سونے نبی نے. اس در نو جنے ہے چھڑیا اس در نو اللہ دے در نو اس در نو جنے ہے چھڑیا جے توڑ چڑھ جائے تے ویر آکی. خدا تم منگ لے خدا تم پیغام ہے خدا تم منگ لے میری دعوت خدا تم منگ لے رب دے قرآن دا میسج خدا تم منگ لے الہ تم منگ لے جو توڑ رہ جائے تے ویر آکی. توجہ کرنا غور کرنا. اللہ دے بڑے بڑے نبیاں نے رب کو منگے آئے گا. اللہ دے بڑے بڑے نبیاں نے اللہ کو التجامہ کی دیا نے مشکل آ جائے تے رب نو پکاریا کر. انہاں قبراں تے جا کے مجاور نہ بنیا کر. انہاں قبراں تے جا کے ڈیرے نہ لگایا کر. انہاں قبراں تے جا کے ڈیرا ڈال کے نہ بیٹھیا کر. آؤ کائنات دے لوگوں آخری باتاں توجہ میرے ول کرنا غور کرنا. آمینہ دلال علیہ الصلوۃ صحیح بخاری دے اندر روایت ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میری امت اگر کوئی گھبراہٹ پریشانی آ جائے تے تسی حضرت یونس نبی والی دعا پڑھنی ہے تے اللہ مشکلاں دور کر دے گا. کیڑے نبی والی؟
اچھی بولو حضرت یونس نبی قوم نال ناراض ہو کے چلے گئے تے اللہ دا کوئی نبی اللہ دی اجازت تو بغیر ہجرت نہیں کردا، بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی یونس چلے گئے سمندر دے کنارے تے، اللہ پاک نے انڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹلی اللہ نے مچھلی نو آرڈر دیتا، جا میرے یونس نو اندر پانی وچ لے کے آؤ گا۔ مچھلی کے یونس نبی نو اپنے پیٹ اندر لے گئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض محدثین نے لکھیا 3 راتاں 3 دن اللہ دے نبی مچھلی دے پیٹ وچ رہے نے۔ تے جب حضرت یونس نبی نو پتہ لگا تے کوئی نہیں مینوں بچان والا، تے کون ہے بچان والا؟ کون ہے بچان والا؟ پہلے دنوں دے اندر پچھلے دنوں دے اندر ایک بھائی تے 302 دا کیس ہو گیا، میں جھوٹا ہی ہو گیا۔ میں انہوں کہا میں کہ حضرت یونس نبی سمندر دے پیٹ وچ گئے سی تے تو تھانے دے پیٹ وچ چلا گیا۔ تھانے دے پیٹ وچ حوالہ تھانے دے ہی پیٹ ہوندا ہے نا۔ میں کہ اللہ دے نبی ادھر چلے گئے سن تے تیرے تے نجات 302 دا پرچہ ہو گیا، پڑھیا کر دعا، پڑھیا کر دعا۔ کہنا کہڑی دعا؟ میں کہ پڑھیا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ دی قسم رب دا قرآن کمال ہے اور یار کمال رب دا قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند دن ہے اس نوجوان نے پڑھے دی اللہ نے 302 دے پرچے جو رہائی عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا کوئی نہیں بچان والا، بڑی مشکل آ گئی، بڑی تنگی آ گئی ہے۔ آخر پڑھ دیاں ہے آخر اس آیت آگے لا او یار اسی بھی تے اے ہی پیغام دینے رب دی توحید دا پیغام دینے آگا، اے لا الہ الا اللہ والی توحید ازید پہ بیان کرنے آگا۔ ازی کہنے کائنات دے لوگوں اپنے اللہ نو ایک کو مشکل کشا جان ہے، ایک کو رب نو حاجت روا جان ہے، اس تو علاوہ کوئی بگڑی بنان والا نہیں ہے۔ اللہ دے نبی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ دی قسم محدثین نے لکھا ہے حضرت یونس نبی پڑھ رہے سن تے بعض روایت اتھو تک حجے پڑھ ہی رہے سن اللہ نے مچھلی نو آرڈر دیتا میرے یونس نو باہر لے کے آ جا۔ حجے پڑھ ہی رہے سن تے اللہ نے ڈائریکٹلی مچھلی نو آرڈر کیتا میرے یونس نو باہر لے کے آ۔ ہاں میرے پیارے عزیز بھائیو مننا پے گا بڑے تو بڑی مشکل آ جائے، تنگی آ جائے، گھبراہٹ آ جائے گا، ٹینشن آ جائے، ستم آن، پریشانیاں، دکھ آن، بڑے تو بڑی مصیبت آ جائے، اللہ دا در کھٹکائیں، اللہ دی رحمت تو طلبگار بنائیں گے۔ انشاءاللہ جب تو اللہ دے سامنے گا اپنا دامن پھیلائیں گا تے تیرا رب تیرا مددگار بن جائے گا، میرا پروردگار ہے انشاءاللہ تیرے اتھے کم آئے گا جتے کوئی کم نہیں آئے گا۔ صدقے جاواں قربان جاواں، آؤ کائنات دے لوگو پھر میں محبت نال کہا کرنا وانگا، اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے گا، اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے گا، سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے، اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے، اسی اللہ نو مشکل اللہ نہیں سمجھے ہے نا، اللہ دے فضل نال ہے کسی اور نو نہیں۔ یار میں لوگ گلاں کر دے خدا دی قسم میں تے بڑا حیران ہواں۔ ایک بندہ بولیا کہندا لے لے ککڑ دے دے ککڑ لے لے پتر، کوئی گل ککڑا نال پتر لبدے نے، کوئی گل کرنا۔ ایک آندا بابا شاہ جمع، اچھا جملے بڑے پرانے نے لیکن انہوں نے پروان اج بھی چڑھ رہے ہیں، اج بھی لوگ انہاں دے قائل نے۔ آندا بابا شاہ جمال پتر دے وی رتے لال، میں کہا فیکٹری لا رکھی ہے کو گالے کرنا لی اور نہ یار اللہ دے معاملے چ غیرت مند ہونا چاہیے۔ بولو کیا ہونا چاہیے؟
اللہ دی توحید معاملے چ غیرت مند ہونا چاہیے ہے اللہ مشکل کشا حاجت روا ہے توجہ میرے ول کرنا ہے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ہیں اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ہیں سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ہیں اور بڑا پیارا جملہ ہے رزق رب دا کھاوے سجدے غیراں اگے رزق رب دا کھاوے سجدے غیراں اگے بن مجاور تو بیٹھائیں قبراں اگے بن مجاور تو بیٹھائیں قبراں اگے ایسے مشرک دا بیڑا تباہ سمجھے آئے ایسے مشرک دا بیڑا تباہ سمجھے آئے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے اور بڑا پیارا جملہ ہے بڑا پیارا جملہ ہر نبی تے ولی ہر نبی تے ولی اس دے محتاج نے کہو بے شک ہر نبی تے ولی اس دا محتاج ہے ہر نبی تے ولی اس دا محتاج ہے ساری کونین دے وچ او دا راج ہے ساری کونین دے وچ او دا راج ہے در حقیقت اے ہو در حقیقت او ہو بادشاہ سمجھے آئے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے اسی اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے تائیں رب دا قرآن کرے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا آخری بات نوٹ کرو آخری بات توجہ اے جڑا اللہ نے کہا نا وَعْبُدُ اللَّهَ اللہ کہتا ہے عبادت میری کرنی ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کہتا میرے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی شرک کرنا اچھا ایشا مسجد اندر والو فیصل آباد بھی تسی پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ دانا آئے بیٹھے ہو سمجھدار آئے بیٹھے ہو اولو العظم اولو العقل آئے بیٹھے ہو ذرہ کنو کہندے نے کدی غور کیتا ذرہ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شیعہ دا معنی ذرہ ہوندہ ہے ذرہ پتہ کنو کہندے نے مثال دے طور تے ایک بندہ مکان بناندہ ہے نا تے مکان جو ایک چھوٹے جب بندہ نا روشن دان رکھ دیندہ روشن دان تے روشن دان جو جدو بارو توپ اندر کمرے دے وچ آندی ہے نا تے وہ توپ دے وچ تسی کدی ویکھے نے ذرات اڑ دے بولو دس ویکھے نے نا ذرات اچھا ذرہ ایڈا چھوٹا ہوندہ بندہ پھڑنا چاہے دے پھڑ سکتا ایڈا چھوٹا ہوندہ ہے اللہ کہندہ ان دے برابر بھی کسے بندے نو رب دا شریک نہیں بنانا تے اسی دے 5 فٹ دیاں لاشاں بنائی پھرنے ہیں اسی دے 6.5 فٹ دیاں لاشاں اللہ دے مقابلے چ کھڑے کر دیتے ہیں اچھا پھر کئی ساڑھے پر ایڈے مظلوم نے میں تو انہوں نے مظلوم ہی کہندہ نا ایڈے مظلوم نے بیچارے تعلق نبھان واسطے نبی دی حدیث ترک کر دیں گے شرک تو باز نہیں آن گے ساڑھا تعلق ہے ساڑھا تعلق ہے خاک جو جائے ایسا تعلق ہے جڑا رب دا شریک بنائے اللہ میری توبہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے وہ تعلق ہاں جنگ بدر ہے جنگ بدر چنا آخری گل ہوئی جنگ بدر اندر ایک کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلط جملہ بولیا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے یارو کچھ نہ کیا جی کوئی گل نہیں یار اگر انہیں کہتے مینو کیا میں برداشت کر لینا وا کوئی بات نہیں میری ذات کا مسئلہ ہے نا میں برداشت کروں گا آج تھوڑی دیر بعد اسے کافر نے نا حضرت ابو بکر نے غلط جملہ بولیا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یار کوئی نہیں تیری ذات کا مسئلہ صبر کر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر نے للکاریا جملہ بولیا خطرناک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے عمر کچھ نہ کہیں خیر جڑی جنگ ہوندی ہے نا جنگ دھوکے دا نام ہے میرے پیارے عزیز بھائیو بات جنگی چالا ہوندی نے اور نبی تو بڑا کون ہے جنگ جو میرے پیغمبر سے بڑا میرے پیغمبر جنگ کی ساری تدابیر جانا کرتے تھے
اور اللہ دی قسم نبی جس طرح جنگ دے وچ اعلان فرمایا کردے سن، آرڈر جاری فرض صحابہ انجی کریا کردے سن، کسی صحابی نے نافرمانی نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ ہی صحابہ نے بس ایویں تھوڑی جی لغزش ہوگی تو تانوں پتہ نا جنگ احد اندر نبی دے 70 صحابہ شہید ہو گئے سن، تھوڑی جی لغزش ہوئی سی۔ بہرحال میرے عزیز بھائیو، نبی پاک نو غلط بولیا، نبی پاک نے برداشت کیا۔ حضرت ابو بکر کو غلط بولا گیا، حضرت ابو بکر نے برداشت کیا۔ حضرت عمر کو غلط بولا گیا، حضرت عمر نے برداشت کیا۔ ہن اس ظالم نے پتہ کیا کیتا، انہیں اب اتنا خطرناک جملہ بولیا، کہتا تہاڈا رب کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا ہبل کرے گا، عزا کرے گا، لات کرے گا، منات کرے گا۔ جب اللہ دی غیرت دی بات آئی، اللہ دی غیرت دا مسئلہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کھڑا ہو جا اور تلوار اٹھا اور اس بے ایمان دی گردن جا کے اتار دے۔ انہیں ہن ساڈے تے ٹیک نہیں کیتا بلکہ ساڈے مالک تے ٹیک کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جب اللہ کی غیرت کا مسئلہ آئے انشاءاللہ ہم نے غیرت مند ثابت ہونا، کہو انشاءاللہ، زور لا کے کہو انشاءاللہ۔ اللہ دی غیرت تے کوئی کمپرومائز ہو سکتا؟ اللہ دی غیرت تے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور پھر سانو تے اللہ دے نبیوں نے پیغام یہ دیتا، لا الہ الا اللہ۔ یہ تے پیغام بڑا پیارا ہے، کلمہ ذریعہ نجات ہے، ایک کلمہ دخول جنت دا سبب ہے، ایک کلمہ میرے تیرے واسطے قیامت والے دن 7 زمین 7 آسمان تو زیادہ وزنی ہو جائے گا اگر اسی اندے معنی مفاہیم اور اندے مطابق زندگی گزار لئیے۔ آؤ میرے پیارے عزیز بھائیو، اس واسطے میں آخر تے محبت نال کہاں گا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سے ایمان چمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، میرے بابا جی دا آرڈر آ گیا، بابا جی عطا رحمان پنجابی صاحب، دعا کرو اللہ ساڑھے بزرگاں نوں صحت عطا فرمائے۔ بڑے پیارے انداز اندر مینوں آرڈر جاری کیتا ہے تے میں محبت نال کہہ دیاں، اوڈا نہیں کہہ دیاں اللہ اکبر، میں اپنے اوڈا لی مادری زبان اندر کہہ دیاں گا، سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ گا، اگر نہ آئے تے پھر بھی کہہ دیا جی سبحان اللہ گا۔ نبی پاک دے بارے میں پیار نال کہا کرنا وانگا، کہتے ہیں جے ماچا نبی کو نہیں دیکھ لا تے جنوں دیکھ دی جان دے شرم آوے تے جے او جاوے سیر کرنے نو تے سارا فلک سجالا جاوے پیر زمین پا تے ماٹی آپ چ خوشوں جاوے تے بجلی خود چمک نہ مارے تے جد سونا نبی مسکراوے تے جے او کولے آپ کیاں زلفانو تے راہی راہ بھول جاوے تے واہ واہ یار شان محمد تے جے جے صفت نہ کر لی جاوے۔ توجہ کرنا غور یار، میں نے پتا میں اڈالی شیر پڑھے تو انہوں سمجھ نہیں آئی، پھر بھی کو سبحان اللہ، اے پکی گالے شان تے سونے نبی دی بیان ہوئی ہے، سمجھ آئی یا نہ آئی؟ توجہ کرنا ہے، پھر آپ انہوں ہی پنجابی اندر کر لینے آکے توں اجے میرا محبوب نہیں ویکھیا تے جنوں ویکھیا چن شرم آئی تے جو
رکھے پیر زمین اتے تے دھرتی آپ خوش ہو جاوے تے بجلی خود چمک نہ مارے تے جد سوہنن بھی مسکرائے تے جو کھولے اپنیاں زلفانوں تے راہی راہ بھول جائے تے واوا او یارو کیا شان محمد تے جند صفت نہ کیتی جائے